ویلکم بیک۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں نمایاں کمی کے بعد پاکستانیوں کو بھی پیٹرول کی قیمتوں میں ریلیف دیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہونے کی وجہ سے پاکستان میں بھی پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں 15 نومبر سے 8 سے 10 روپے فی لیٹر تک کی کمی کا امکان ہے۔ کروڈ آئل کی قیمت میں جولائی کے بعد 4% کم ہو کر کم ترین سطح پر $78 فی بیرل پر آ گئی ہے۔ روپے کی قدر میں ڈالر کے مقابلے میں 6 روپے کی کمی ہوئی ہے، جو 280 روپے سے کم ہو کر 286 روپے پر آ گئی ہے۔ ملک میں پیٹرول کی قیمت میں 286.38 روپے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 303.18 روپے ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی جنگ کے آغاز کے بعد مقبوضہ مغربی پٹی میں اسرائیلی افواج کی کارروائیوں فلسطینی شہریوں پر اسرائیلی آبادکاروں کے حملوں سے بے انتہا شدت آ گئی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق مقبوضہ مغربی پٹی میں غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک 185 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے، جبکہ اسرائیلی افواج کی کارروائیاں 2700 زائد فلسطینی زخمی ہو چکے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی افواج کی جانب سے مقبوضہ مغربی پٹی میں فلسطینیوں کی نقل و حرکت پر سختیاں بڑھا دی گئی ہیں، جبکہ بڑی تعداد میں فلسطینی شہریوں کو گرفتار کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اسرائیلی افواج کی آبادکاریوں کے علاوہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی فورسز کی پشت پناہی میں مسلح شدت پسند یہودی آبادکاروں کے رہتے فلسطینیوں پر حملوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ 7 اکتوبر سے جاری بربریت اور وحشیانہ حملوں میں اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 11,100 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ شہید ہونے والے 4,500 سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے ہی دن زبردست تیزی، انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر آ گیا۔ پیٹ کے روز کاروبار کے آغاز 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ابتدائی وقت میں 520 پوائنٹس کے اضافے سے 100 انڈیکس 55,900 کی سطح پر پہنچا۔ بعد ازاں بازار حسس میں مزید تیزی کے بعد مجموعی طور پر 708 پوائنٹس کی ریکارڈ تیزی آئی ہے اور تاریخ میں پہلی بار 100 انڈیکس 56,000 پوائنٹس کی سطح پر عبور کر گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انڈیکس بڑھ کر 56,100 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچا۔ کراچی میں ملیریا کے ساتھ ساتھ ڈینگی وائرس کے بھی نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ صوبہ سندھ کے محکمہ صحت کے مطابق کراچی سے ڈینگی کے 14، حیدرآباد سے 4 اور سکھر سے 1 کیس رپورٹ ہوا ہے۔ کراچی کے ضلع شرقی سے 6، ضلع وسطی سے 3، ضلع کرنگی اور ملیر سے ڈینگی کے 2 اور ضلع غربی سے 1 کیس رپورٹ ہوا ہے۔ کراچی میں رواما ڈینگی کے 110 کیسز رپورٹ ہوئے۔ دوسری جانب رواما سندھ بھر سے مجموعی طور پر ڈینگی کے 200 کیسز سامنے آئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون اور MQM کا اتحاد صفر جمع صفر ہے۔ صفر جمع صفر کا نتیجہ صفر ہی ہوتا ہے۔ مسلم لیگ نون 1.5 سال میں معیشت ٹھیک کرنے میں ناکام ہوئی۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کو صرف الیکشن میں سندھ یاد آتا ہے۔ آج تک کبھی شفاف الیکشن میں مسلم لیگ نون کو اقتدار نہیں ملا۔ مسلم لیگ نون ہمیشہ دھاندلی کے ذریعے اقتدار میں آئی۔ آنے والے سال پیپلز پارٹی کا سال ہوگا۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کامیابی حاصل کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ عام انتخابات کے بعد وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ اس بار مقابلہ دیہی سندھ کے ساتھ شہری سندھ میں بھی نہیں۔ آئندہ الیکشن میں مقابلہ سندھ نہیں وسطی پنجاب میں ہوگا۔ تقسیم کی بات PTI، مسلم لیگ نون اور کراچی کی جماعت نے کی۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کو جوڑنے کی بات کی۔ اقتداری ہوس کے لیے بھائی کو بھائی سے لڑوانے کی سیاست کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج اسلامی ٹچ کی باتیں کرنے والے کہاں گئے؟ ہم نہیں چاہتے سن 2004 میں کوئی شخص ملک پر تھوپا جائے۔ نااہل جماعتوں کو عوام مسترد کر دیں گی۔ عوام کے رائے کے بعد کوئی نااہل ملک پر نہیں تھوپا جائے گا۔ متحدہ قومی ملک پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ آج پاکستان کے ایوانوں میں عام پاکستانی بیٹھا ہے تو وہاں اسے صرف MQM نے پہنچایا ہے۔
کراچی میں عوامی رابطہ مہم کے تحت لانڈی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے کہا، ہمارے ایوان میں بیٹھنا ہر ممبر عام پاکستانی سے تعلق رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم عام آدمی کی ایم کیو ایم رہے گی۔ متحدہ قومی موومنٹ منتخب نمائندوں کے ہوتے ہوئے اپنے خلاف آپریشن کو نہ صرف رکا سکتی، کنوینر ایم کیو ایم نے کہا کہ ہمارے ملک میں ایک منتخب قیادت کی یہ اوقات تھی۔ گزشتہ کئی دہائیوں میں پاکستان کا بے مقصد آئین عوام کو حقوق نہ دلوا سکا۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ یہ آئین صرف طاقتوروں کو تحفظ فراہم کرتا چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ آئین نہ صرف پاکستان کو تحفظ دے سکا، نہ عام آدمی کو تحفظ دے سکا ہے۔ اس لولے لنگڑے آئین کو اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ عام آدمی طاقتور ہو جائے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو رکوانے کے لیے امریکہ پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق ایک بیان میں طیب اردوغان نے کہا کہ جب تک واشنگٹن یہ تسلیم نہ کر لیتا کہ غزہ فلسطین کا حصہ ہے، تب تک کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ طیب اردوغان نے کہا کہ ہمیں مصر اور خلیجی ممالک سے بات چیت کرنی چاہیے اور امریکہ پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ امریکہ کو اسرائیل پر دباؤ بڑھانا چاہیے، جبکہ مغرب کو بھی اسرائیل پر دباؤ بڑھانا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے سیز فائر تک جانے کا اہم راستہ ہے۔ ترکیہ کے صدر کا کہنا تھا کہ اس معاملے میں ایک انتہائی اہم ملک کے امریکہ کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، جس کا اسرائیل میں انٹرو رسوخ سے طیب اردوغان نے امریکی صدر جو بائیڈن کو ٹیلی فون کرنے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ انڈوانی بلنکن ترکیہ میں رہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بائیڈن کو اس معاملے میں ہماری میزبانی کرنا چاہیے۔ یہ میرے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ میں انہیں ٹیلی فون کروں۔ طیب اردوغان کا کہنا تھا کہ امریکہ پر بصورت یہ تسلیم کرے کہ غزہ فلسطین کی زمین ہے۔ آئی سی سی ورلڈ کپ میں شرکت کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم دبئی کے راستے لاہور پہنچ گئے۔ قومی ٹیم کے کپتان نجی ایئر لائن کے ذریعے لاہور پہنچے۔ ٹیم مینیجر اور کرکٹ بورڈ کے عملے کے دیگر ارکان بھی بابر اعظم کے ہمراہ وطن واپس پہنچے ہیں۔ بابر اعظم کے لاہور ایئرپورٹ پہنچنے پر ان کے مداحوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ شائقین نے بابر اعظم کو دیکھ کر خیر مقدمی نعرے بھی لگائے۔ مداحوں نے کرکٹرز کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں۔ کپتان بابر اعظم سمیت 11 کھلاڑی اتوار کی صبح کولکتہ سے دبئی روانہ ہوئے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔